یہ جو چارٹ آپ کے سامنے آویزاں ہے، اس کے ذیلی حصے میں یہ جو آپ کے سامنے جڑیں نظر آ رہی ہیں، یہ جڑیں مولا کے اس فرمان کا خلاصہ ہے جس فرمان میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا ستون صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل، چوتھا جہاد۔ الحمدللہ صبر کے حوالے سے بات ہوئی کہ صبر کی 4 شاخیں ہیں، شوق ہے، خوف ہے، زہد ہے، انتظار ہے۔ یقین کے حوالے سے بات ہو چکی کہ یقین کی 4 شاخیں ہیں، دور اندیشی، بابصیرت، عبرت شناس اور سابقین جیسا۔ یعنی جو یقین والا مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے 2 لوگ چلے گئے ہیں، انہی میں سے اپنے آپ کو ایک فرد سمجھتا ہے۔ یعنی وہ اس کی بینائی، اس کی بصیرت کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا جسم اس دنیا میں چل پھر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے اصحاب میں شمار کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اپنے آپ کو انہی جیسا اور انہی میں سے ایک فرد شمار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بیدار ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس چیز کو کہ میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی راہ پہ چلے جانا ہے۔ اور اس سے اگلی منزل جو ہے وہ عدل کی منزل ہے۔ اگلا ستون جو ہے وہ عدل والا ستون ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ مومن منصف مزاج ہوتا ہے، مومن کے وجود میں عدل پایا جاتا ہے، مومن کسی کے بارے میں بھی برا نہیں سوچتا ہے، منصف مزاج ہوتا ہے۔ عدل کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ جو ہے وہ فکر ہے۔ فکر کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے۔ ہاں، جہاں وہ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا ہے، وہاں وہ اپنے اہل و عیال، اپنے کنبے اور اپنے قبیلے اور خاندان کی بھلائی کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے۔ وہ دنیا کی بھلائی ہو تو بھی اس کے لیے فکر کرتا ہے، وہ آخرت کی بھلائی ہو تو اس کے لیے بھی ایسے ہی فکر کرتا ہے جیسے دنیا کی بھلائی کے لیے وہ فکر کرتا ہے، اور اتنی ہی دوسروں کے لیے بھی فکر کرتا ہے جتنی کہ وہ اپنی ذات کے لیے فکر کرتا ہے۔ عزیزو، ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال ہمارا جز اور ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ یعنی کہ جب انسان جو مومن ہوگا، جو مومن عادل ہوگا، منصف مزاج ہوگا، تو پھر وہ اپنی بھی فکر کرے گا، اور جتنی اسے اپنی ذات کی فکر ہوگی اتنی ہی اسے اپنے اہل و عیال کی فکر ہوگی، جتنی اسے اپنی ذات کے لیے دنیا کی بھلائی کی فکر ہوگی، اس سے بڑھ کر وہ اپنی ذات کے لیے آخرت کی بہتری کی وہ فکر کرے گا، اور اسی طرح جتنی اس کو اپنی اہل و عیال کی دنیا کی بہتری اور بھلائی کی فکر ہوگی، اس سے بڑھ کر وہ اپنے اہل و عیال کی آخرت کی بہتری کی وہ فکر کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اولاد، ہمارے اجزاء، ہمارے اہل و عیال اگر کوئی نیک عمل کریں گے ہماری تربیت کی وجہ سے، تو ان کی نیکی صرف ان کی نیکی نہیں ہے، وہ ہماری بھی نیکی ہے۔ ان کی نیکی کا ثواب، ان کی نیکی کی جزا، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ان کے والدین کو ملے گا، اتنا ان کی تربیت کرنے والوں کو ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر ہماری اولاد یا ہمارے قبیلے والے، ہمارے کنبے والے، ہم تو راہ راست پہ چل رہے ہوں، لیکن اگر وہ راہ راست سے بھٹکی ہو، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو جتنا گناہ گار وہ گناہ کرنے والا ہوگا اتنا اس کا مربی بھی ہوگا، اتنی سزا اس کی بھی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اگر کوتاہی کی ہے اس کی تربیت میں، اگر ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر ہم نے کوشش نہیں کی ہے، ہم نے ان کو آزاد چھوڑا ہے، لہذا یہ فکر جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس فکر کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ صرف فکر کرنا کافی نہیں ہے، فکر کرے گا تو علم آئے گا، علم حاصل کرے گا۔ ظاہر ہے کہ میرے کاندھوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے میں عہدہ بر نہیں ہو سکتا جب تک میرے پاس اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا علم نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے
کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ بادشاہ ہے، اور ہر بندے کی ایک رعیت ہے۔ کلکم راعن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر بندہ راع ہے، ہر بندہ بادشاہ ہے، ہر بندہ حاکم ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا۔ ہماری رعیت کیا ہے؟ ہماری رعیت وہ ہے کہ جن کی ہم سرپرستی کرتے ہیں، جن کو ہم دانا پانی کھلاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، یعنی ہماری اولاد، ہماری بیگمات، ہماری ازواج ہماری رعیت ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کا حاکم اس لیے بنایا اپنی اولاد کا کہ ہم ان کو ایسے راستے پر چلائیں کہ تاکہ وہ اللہ کے راستے پہ چل سکیں، سیدھے راستے پر چلانا۔ اگر ہم ان کو نوالا دے سکتے ہیں، اگر ہم ان کو طعام دے سکتے ہیں، اگر ہم ان کو رہائش دے سکتے ہیں، اچھا لباس دے سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اللہ کا راستہ دکھا کیوں نہیں سکتے ہیں؟ ان کی ہدایت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر ہم وہاں پہ کیوں کمزور ہیں جب وہ ہماری رعیت ہیں؟ اگر ہماری رعیت میں وہ اولاد، ان کا بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اور پھر اگر کسی کے پاس اہل و عیال اولاد نہیں ہے، ایک ہی بندہ ہے، تو اس کی بھی رعیت ہے۔ اس کی رعیت کیا ہے؟ اس کا نفس اس کی رعیت ہے، اس کے ہاتھ اس کی رعیت ہے، اس کے پاؤں اس کی رعیت ہے، اس کا سارا جسم اس کی رعیت ہے۔ کلکم راعٍ، اسی لیے مولا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ لہذا علم آئے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا تاکہ انسان اپنی ذاتی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہو سکے اور اپنی اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ فکر کے نتیجے میں جب علم ہوگا، علم کے نتیجے میں حکمت آ جائے گی۔ ظاہر ہے جب انسان کے پاس علم آئے گا تو پھر وہ علم انسان کو راستے بتائے گا، حکمت عملیاں دکھائے گا، حکمت عملی کی قابل ہو جائے گا، بندہ سٹیپ اٹھائے گا، فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اپنی لائف گزارنے کی کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے تاکہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وہ سٹیپ اٹھا سکتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں خود فیصلہ کرے گا کہ میں بچوں کو کس راستے پہ لگاؤں تاکہ اس راستے پہ چل کے ان کی دنیا بھی کامیابی سے، دنیا کا سفر بھی کامیابی سے طے ہو جائے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہو۔ تو وہ حکمت جو ہے مومن کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مومن حکمت والا بن جاتا ہے۔ اس کی ایسی حکمت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی سٹیپ اٹھاتا ہے تو اس کی نظر دونوں پہلوؤں پر ہوتی ہے، دنیا پر بھی ہوتی ہے اور آخرت پر بھی ہوتی ہے۔ لہذا مومن اور بالآخر مومن کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ عدل کی شاخوں میں سے ایک شاخ حکمت ہے، لہذا وہ فیصلہ کرنے کی قوت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق سٹیپ اٹھاتا ہے، عدل کے تقاضوں کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، کسی کی وہ جانبداری نہیں کرتا ہے، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ فیصلہ چاہے اس کے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن اس نے فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب انسان کے اندر حکمت آ جائے گی تو حکمت کے نتیجے میں انسان کے اندر حلم آ جائے گا۔ حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری، علم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے کی قوت، علم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے وجود میں فکر بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، قوت غضبیہ اس پہ غالب نہیں آ سکتی، قوت شعبیہ اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور اس جو ہے وہ جہاد کا ستون ہے۔ جہاد کا مطلب جہاد بے نفس، اپنے نفس کے ساتھ انسان جہاد کرے، جہاد اکبر یہ ہے۔ اس کی روایت میں پہلے سنا چکا کہ جب پیغمبر گرامی جہاد کر کے آ رہے تھے تو صحابہ بڑے خوش تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے اگر یہ جہاد اصغر ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جہاد بالنفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اپنے نفس کو اللہ کے راستے پر چلانا، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے کنٹرول میں نہ دینا، اپنے نفس کو اپنے غصے کے حوالے نہ کرنا، بلکہ اپنے نفس کو اپنے خدا کے حوالے کرنا،
اپنے نفس کو اپنے امام کے حوالے کرنا، یہی کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ اور اس جہاد کی آگے سے جو 4 شاخیں ہیں، پہلی شاخ جو ہے وہ امر بالمعروف ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنے وجود کو، اپنے نفس کو نیکی کی ہدایت کرتا ہے، دوسروں کو بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ اپنی ذات کو کرتا ہے، نیکی کی ہدایت کرتا ہے، نیکی کا حکم اپنے نفس کو دیتا ہے، اور پھر اپنے وجود کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو برے کاموں سے منع کرتا ہے، خود اپنے نفس کو نہی عن المنکر کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ نفس ہے، اس کے اندر شہوتیں بھی ہیں، اس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے نہی عن المنکر کرتا ہے اپنی ذات کو، کہ ہر اس راستے سے اپنے آپ کو بچا کے چلو جو منکر کا راستہ ہو، جو برائی کا راستہ ہو۔ برائی کے راستے سے نفس اپنے آپ کو روکتا ہے، لہذا پہلا مرحلہ امر بالمعروف کا اپنے وجود کو، اپنی ذات کو امر بالمعروف کرنا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ دوسروں کو کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ اپنے ذات کو نہی عن المنکر کرنا ہے، برے کاموں سے روکنا بھی ہے، اور نفس کو، جسم کو برے کاموں سے بچا کے بھی رکھنا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور مومن کی تیسری یا جہاد کی تیسری شاخ جو ہے وہ راست گو ہے۔ مومن راست گو ہوتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جھوٹ چاہے مذاق میں ہو یا وہ سنجیدگی میں ہو، جھوٹ حرام ہے۔ مومن جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے، مومن بدگو نہیں ہوتا ہے، مومن غیبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن چغلی نہیں کرتا ہے، اس کی گویائی میں بس راست ہی راست ہوتا ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ حق بولتی ہے، اس کی زبان ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ اور آخری علامت جو ہے مومن کی یہ ہے کہ مومن فاسقین سے بیزار رہتا ہے۔ فاسقین کو بتا چکا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ فاسقین وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یا تو خدا سے تعلق بگاڑ رکھا ہو یا پھر خدا کے ولی سے تعلق بگاڑ رکھا ہو، وہ فاسق ہوتا ہے۔ جس طرح میں عرض کر چکا کہ شیطان ففسق عن امر ربہ، شیطان اللہ کے امر سے فاسق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا، اور دوسرا اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو قبول نہیں کیا، انکار کیا ہے۔ لہذا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے باز رہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا منکر ہو، یا اللہ کی اطاعت گزاری میں زندگی بسر نہ کر رہا ہو، وہ فاسق ہے۔ اور کیا وہ بھی فاسق ہے کہ جو اللہ کے خلیفہ کی خلافت کا قائل نہ ہو۔ بس عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان توفیق کے نتیجے میں ہم اس مرحلے کو طے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دعا ہے خدا بند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔